وہ آیت جس سے اندھیرے لرز اٹھے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے، اگر کوئی آپ سے پوچھے تم جس خدا پر ایمان رکھتے ہو وہ کیسا ہے؟ کیا وہ انسان جیسا ہے؟ کیا وہ تھکتا ہے؟ کیا وہ سوتا ہے؟ کیا وہ کسی کا محتاج ہے؟ مدینہ کی فضا میں بھی ایک وقت ایسا آیا جب یہی سوالات گونجنے لگے۔ یہ وہ دور تھا جب مدینہ صرف ایک شہر نہیں رہا تھا بلکہ ایک نظریہ بن چکا تھا۔ اسلام ایک نظام زندگی کی صورت اختیار کر چکا تھا، لیکن سوال کرنے والے خاموش نہیں تھے۔ اہل کتاب کے علماء، بحث کرنے والے ذہین لوگ، اور وہ سب جو اللہ کو مانتے تو تھے مگر اللہ کو سمجھ نہیں پائے تھے۔ وہ لمحہ، یہ کوئی جنگ کا میدان نہیں تھا، کوئی تلواریں نہیں ٹکرائیں، لیکن ایک فکری جنگ ضرور شروع ہو چکی تھی۔ لوگ کہتے تھے اگر اللہ سب کچھ جانتا ہے تو پھر انسان کی آزمائش کیوں؟ اگر اللہ طاقتور ہے تو ہمیں کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ اگر وہ زندہ ہے تو کیا وہ بھی ہماری طرح سانس لیتا ہے؟ یہ سوال صرف الفاظ نہیں تھے، یہ عقیدے کی بنیاد ہلانے کی کوشش تھی۔ پھر وہ لمحہ آیا جب آسمان سے ایک اعلان نازل ہوا۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ اللہ کا تعارف تھا، ایسا تعارف جس نے ہر غلط تصور توڑ دیا۔ وہ آیت تھی آیت الکرسی، جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی سب سے عظیم آیت قرار دیا۔ صحیح حدیث میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو یہی بتایا گیا۔ نزول کا اثر۔ روایات میں آتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو فرشتوں کی یہ خاص کیفیت تھی۔ یہ کوئی عام بیان نہیں تھا، یہ اعلان تھا، اللہ زندہ ہے، مگر اس کی زندگی ہماری طرح نہیں۔ وہ قائم ہے مگر کسی کے سہارے پر نہیں، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ سوچیں، اگر ایک لمحے کے لیے بھی وہ غافل ہو جائے تو کائنات کا نظام ٹوٹ جائے، مگر نظام قائم ہے، اس کا مطلب وہ ہر لمحہ بیدار ہے۔ عقائد کی دیواریں گرنے لگیں۔ صدیوں سے لوگ سمجھتے آئے تھے کہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو اللہ پر اثر انداز ہو سکتی ہیں، مگر اس آیت نے صاف اعلان کر دیا، کوئی سفارش اس کی اجازت کے بغیر ممکن نہیں۔ یہاں انسان کو سکھایا گیا براہ راست اپنے رب سے جڑو، درمیان میں کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ علم کا غرور بھی ٹوٹ گیا۔ اللہ ماضی، حال اور مستقبل سب ایک ساتھ جانتا ہے، اور انسان وہ صرف اتنا جانتا ہے جتنا اسے بتایا جائے، چاہے وہ فلسفی ہو یا سائنسدان۔ اس کا علم اللہ کے علم کے سمندر میں ایک قطرہ بھی نہیں۔ وہ راز جو گھروں میں اتر آیا۔ جلد ہی یہ آیت صرف مسجدوں تک محدود نہ رہی، یہ گھروں میں پڑھی جانے لگی، رات کو سونے سے پہلے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اسے رات کو پڑھے وہ صبح تک حفاظت میں رہتا ہے۔ یہ کوئی جادوئی حصار نہیں تھا، یہ یقین کا حصار تھا۔ جب دل مان لے کہ میرا رب کبھی نہیں سوتا تو خوف خود بخود کم ہو جاتا ہے۔ اندھیرے کیوں پیچھے ہٹتے ہیں؟ کیونکہ اندھیرے کی طاقت جہالت میں ہوتی ہے، اور آیت الکرسی جہالت ختم کر دیتی ہے۔ جب انسان جان لے کہ سب اختیار ایک ہی ذات کے پاس ہے تو وہ کسی اور سے کیوں ڈرے؟ آج کا سوال، کیا ہم یہ آیت صرف رسم کے طور پر پڑھتے ہیں یا سمجھ کر؟ کیونکہ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے ہم اکیلے نہیں ہیں، ہم بے سہارا نہیں ہیں، ہم ایک ایسے رب کے بندے ہیں جو ہر لمحہ موجود ہے۔ نہ وہ تھکتا ہے، نہ بھولتا ہے، نہ سوتا ہے،
اور جب یہ یقین دل میں اتر جائے تو زندگی بدلنے لگتی ہے۔ یہ صرف قرآن کی ایک آیت نہیں، یہ توحید کا اعلان ہے، یہ ایمان کی پہچان ہے، یہ اندھیرے کے خلاف روشنی کا منشور ہے۔ یہ ہے آیت الکرسی۔